لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات یقیناً یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارا خلوص اور یہ ہمارے جذبات اور یہ ہمارا جوش و خروش یقیناً نتیجہ بخش ہوگا، اور تاریخ میں دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ ماہ محرم و سفر کے بعد اور ان ایام میں سوسائٹی کی حالت اور اس کے سدھار اور اس کی بہتری نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے. تو یقیناً ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ کربلا is not just an event, it's a movement. کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تحریک ہے، انسان کے جذبات کو ابھار دیتی ہے. کربلا ٹھنڈے خون کو بھی گرم کر دیتی ہے. جہاں جوش کا اور جذبے کا سبق دیتی ہے، وہیں ہوش و عمل کا بھی سبق دیتی ہے. جوش اگر ہوش کے ساتھ نہ ہو تو کام آنے والی چیز نہیں ہے. اگر ہوش ہو اور جوش نہ ہو تب بھی اس کا اثر فائدہ مند نہیں ہوگا. جوش اور ہوش کو اگر میزان میں رکھا جائے اور اس میں توازن برقرار کیا جائے تو ایک آباد سوسائٹی وجود میں آتی ہے. جوانوں میں معمولاً جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جس جوان میں جذبہ نہ ہو اس جوانی پہ لعنت. اس کو جوان کہنا بھی نہیں چاہیے. جس زندگی میں حیات کے آثار نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، وہ زندہ انسان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جوانی جوش و ولولے سے ہمکنار ہوتی ہے، اور بڑھاپا ایک تجربے کے بعد، مرحلے گزرنے کے بعد، جوانی کو دیکھنے کے بعد، تجربات کو اکٹھا کرنے کے بعد بڑھاپے میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے.
اگر جوان اپنے جوش کو لے کر اٹھے اور بزرگ اخلاص کے ساتھ اپنے تجربات و ہوش کو جوان کے حوالے کریں تو آباد سوسائٹی وجود میں آتی ہے. جس سوسائٹی کو ہم نے دیکھا بربادی اور ویرانی کی طرف جا رہی ہے، غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جوان یا تو جوان جذبے سے ہیں، بوڑھے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یا بوڑھوں نے اپنا کام کیا، جوان ساتھ نہیں دے رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، چند منٹ آپ کے میں لوں گا. ایک تمہید بنانا ہے جس میسج کو میں یہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو ذمہ داری ہے اس ممبر رسول کی میں نبھانا چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں خداوند متعال سے کہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے اس سے صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو میں نبھا سکوں. کوئی بھی معاشرہ اگر ترقی کی راہ پر گامزن اس کو رہنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے معاشرے کو، دو رکن بہت اساسی اور ضروری ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. ایک ہے معاشرے میں لوگوں میں جذبہ اور عمل، لوگوں میں جذبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، اور بھروسہ بھی ہو اپنے بزرگوں پر، اور بزرگ پورے اخلاص کے ساتھ رہبری کریں. رہبر پارسا اور زاہد ہو، لیڈر متقی اور پرہیزگار ہو، مخلص ہو، اور قوم اس پر پورا اعتماد کرے، تب جا کے سوسائٹی کامیاب بنتی ہے. اگر قوم لیڈر پر بھروسہ نہ کرے، بھلا لیڈر مخلص اور پارسا اور متقی ہو، اس کا اثر معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا. اگر قوم بہت اچھی ہو، لیڈر مخلص نہ ہو، تب بھی اس بس کی مثال ہے جس کا ڈرائیور گندا ہے. لوگ بھروسہ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ڈرائیور کہاں لے جائے گا. ڈرائیور، آپ بس میں بیٹھتے ہیں یا ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا فلائٹ میں جاتے ہیں، پائلٹ ہو یا ڈرائیور ہو، اپنی پوری جان کو اس کے حوالے کر کے بیٹھتے ہیں. جو بالخصوص جو لمبا سفر جاتے ہیں یا فلائٹ کا سفر جاتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر خدا نہ کرتا اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہو، کیا عالم ہوگا؟ ہوتے ہیں. تو پورا بھروسہ کر کے بغیر پوچھے، اب یہاں تو ماشاءاللہ چونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے انڈیا میں، ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں، جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں دیکھتے نہیں کہ پائلٹ کون ہے، ڈرائیور کون ہے، ہم نے پوچھا بھی نہیں کبھی، بیٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کامل بنا پوچھے لیڈر پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی انشورنس نہیں، بیٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور جب مر بھی جاتے ہیں تو گویا ایک ایسا ہوتا ہے، ایک عام جیسے مکھی مر جاتی ہے، نیوز بھی پھیلتی نہیں. انسانوں کی قدر کتنی گر گئی ہے عزیزان محترم. شریعت میں ایک ایک ڈراپ خون کا حساب و کتاب ہے. عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ عراقی گئے اور جا کے مسئلہ پوچھا کہ حج میں حالت احرام میں اگر کوئی مکھی کو مار دے تو اس کا کیا کفارہ ہے. عبداللہ ابن عمر کو بہت غصہ آیا، کہا اہل عراق مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حالت احرام میں حج میں مکھی کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے نواسے کو ذبح کر دیا اور سوچا بھی نہیں. انسان کہاں تک گر جاتا ہے. مکھی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. انسان تو انسان.
نواسۂ رسول کے خون کا کوئی جواب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب۔ انسان پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں پر پردے مہر پڑ جاتے ہیں۔ اب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معاشرے کی آبادی اور معاشرے کی ترقی، سوسائٹی کی ترقی، اس کے دو اساسی رکن ہیں۔ ایک یہ کہ رہبر صالح ہو، متقی ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، مخلص ہو، اور قوم اس رہبر پر پورا اعتماد کرے، بھروسہ کرے۔ یہ آزاداری جو آپ تک پہنچی ہے، یوں مت سمجھیے کہ بہت آسانی سے آپ تک پہنچ گئی، آسانی سے نہیں پہنچی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، بہت پاسٹ ہسٹری کی نہیں، بہت ریسنٹ ہسٹری۔ سن 1908، 101 سال پہلے، آج کے 101 سال پہلے لیبنان میں عثمانی سلطنت کی حکومت تھی، اور وہ لوگ کٹر آنٹی شیعہ تھے، اور یہ کتابوں میں سب ظاہر ہے کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ لیبنان میں شیعہ میجورٹی ہے، آج بھی 5 کنٹریز ہیں جہاں شیعہ میجورٹی ہے۔ ہمارے نوجوان بیدار ہوں، جائیں مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہمارا سچویشن کیا ہے، دنیا میں ہمارا وجود کیسا ہے، کس پوزیشن میں ہے، اور کیسے ہونا چاہیے۔ تدبیر کریں، سوچیں ہمیں کیسے ہونا چاہیے تھا، کیسے ہیں، اور کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حل تلاش کریں، کوشش کریں، ہوم ورک کریں، کام کریں۔ ہر قدم، واللہ اس ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ اس راہ میں ہر قدم ہمارا نوجوان اگر آگے بڑھائے گا تو خداوند متعال حسنات لکھے گا اس کے اعمال میں۔ اس سے بہتر کام نہیں ہے کہ قوم کے متعلق فکر رکھے، سوچے۔ وَأَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرٍ التَّفَكُّرُ، ابو ذر سلام اللہ علیہ کی اکثر عبادت کیا تھی؟ تفکر، سوچتے بہت تھے، سوچتے تھے۔ معلوم ہے سوچنا کتنا انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب ابو ذر پہنچے پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نیا پیغام لائے ہیں، نیا دین سنا رہے ہیں، وہ آپ کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے 2 آیتوں کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابو ذر نے کہا خدا حافظ۔ جو اصحاب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کتنا کم حوصلہ آدمی ہے، ارے اور کچھ آیتیں سن لیتا، پیغمبر سنا رہے ہیں، موقع اچھا ہے، سن لیتا، حوصلہ پاتا، کتنا کم حوصلہ ہے۔ پیغمبر نے کہا خاموش بیٹھو، وَرَجَعَ فَقِيهًا، ابو ذر فقیہ بن کے اٹھا۔ انسان کو ہزاروں آیتوں کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں تقریریں سننے کی ضرورت نہیں۔ ایک آیت انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے اگر انسان دل سے پاک ہو اور بدلنا چاہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی تقدیر کو ہرگز نہیں بدلے گا جب تک کہ قوم اپنی تقدیر کو بدلنا نہ چاہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایک قدم تم آگے بڑھاؤ، اللہ تمہارے 10 قدم آگے بڑھا دے گا۔ قیام کرو، اٹھو اللہ کے لیے۔ تو عزیزان محترم، 2 رکن اساسی اور ضروری ہیں کہ قوم رہبر پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور رہبر مخلص، پارسا اور متقی ہو۔ اگر رہبر پارسا اور متقی ہے اور قوم رہبر پر بھروسہ نہیں کرتی تو امام حسن اور امام علی علیہ السلام جیسی شخصیتیں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ امام اول، امام دوم جیسی بڑی شخصیتیں، ان سے زیادہ مخلص، ان سے زیادہ پارسا، ان سے زیادہ متقی، قوم کی کیا حالت ہوئی؟ کیا حالت ہوئی قوم کی؟ مولا کائنات نے
اواخر عمر میں ایک خطبے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر وہ مسلط کر، اس کو مسلط کر جو ان کے شایان نشان ہے۔ مولا کائنات کی دعا ضائع نہیں جائے گی۔ چند سال گزرے، خالد ابن ولید جوتے پہن کر اسی مسجد کوفہ میں ممبر پہ جاتا ہے، کہتا ہے سلام علیکم۔ لوگ شراب خوار جوتے پہن کر ممبر رسول پر کیسے جواب دیں؟ لیکن سلام و جواب کا سلسلہ آپ عربک ٹریڈیشن سے پتہ نہیں کہاں تک واقف ہیں۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے تو آپ پر واجب ہے کہ سلام کا جواب دیں۔ اگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو مسلمان ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس کو رکھیے، اس فارمولے کو، بہت کام آئے گا یہ فارمولہ۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے، جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ دو طرح کے واجب ہیں، وجوب فوری اور وجوب تاخیری۔ کچھ واجب ایسے ہیں جس کے لیے ٹائم ہے، پیریڈ دیا گیا، گریس۔ مثلا نماز ظہر کا وقت ظہر سے مثلا 12-1 بجے سے لے کر 4 بجے تک مثلا ٹائم ہے اس کا۔ نماز صبح کا وقت طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب بھی آپ کو فرصت ہو پڑھ لے سکتے ہیں، اگرچہ مستحب ہے کہ اول وقت پڑھیں، فضیلت کے وقت نہیں پڑھیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، آپ غور فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے، دیکھیں آپ کتنا غور فرماتے ہیں۔ تھوڑا سا انجیکشنز ہیں، ذرا برداشت کیجئے، انشاءاللہ اس کا اثر بہت اچھا ہوگا۔ سلام کا جواب واجب فوری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سلام کر، ایک شخص آیا آپ کو سلام کیا، آپ پر سلام کیا اس نے، اور 2 گھنٹے کے بعد کہیں گے علیکم السلام۔ آپ نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ جیسے آپ نے سنا فوراً آپ سلام کا جواب دیں گے، فوراً جواب دیں گے۔ دیکھا لوگوں نے یہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو سلام کا جواب کیا دیں؟ خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے تلوار کو نیام سے کھینچا اور کہا سلام علیکم۔ صاحب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا نتیجہ؟ علی کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا آج بھی بیدار ہو، آج بھی علی کو نہ مانے تو یہی نتیجہ ہوگا۔ آج بھی اگر علی اور علی والوں کو نہ مانے تو شراب خار کے سلام کا جواب میں بانگے دہل دینا پڑے گا۔ دے رہی ہے دنیا، ہاتھ میں ہاتھ ملا رہی ہے، تحفے پہ تحفے جا رہے ہیں، آئل کی پائپ کھل گئی ہیں، ٹیک اٹ، لے جاؤ۔ اختیار ان کے ملکوں پر ان کا اختیار نہیں ہے۔ نقطہ مرکزی سے ہٹ جائے، ڈھونڈتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، منزل ملنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر رہبر صالح کی پیروی نہ ہو تو متقی سے متقی ترین رہبر بھی معاشرے میں ہو، معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا، معاشرہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ 25 سال مولا کائنات جس نے اسلام کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا، اور وہ گوشہ نشین بنے، از اٹ ناٹ اے ٹریجڈی؟ بہت بڑا عالمیہ ہے، اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ مولا کا نقصان ہے۔ امامت افاظ وجود کا نام ہے۔ امامت ایک ایسا نور ہے جو چمکے گا، جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ عکس کرے گا۔ امامت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نقصان ہوگا تو معاشرے کو نقصان ہوگا۔ آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیے، جب جنگل میں آگ لگتی ہے، کچی لکڑی، سوکھی لکڑی سب جل جاتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حق غصب کر لیا گیا، میرا حق غصب کر لیا گیا، کچھ لوگوں نے ظلم سے لیا اور کچھ لوگوں نے بخش دیا۔
سخاوت سے کام نہیں. جہاں سخاوت کرنا تو وہاں نہیں. یہ کس سے گلا ہو رہا ہے؟ ماننے والوں سے, چاہنے والوں سے گلا ہو رہا ہے. اگر چاہنے والے اس وقت قیام کرتے تو شاید تقدیر بدل جاتی معاشرے کی. لبنان میں 109 سال پہلے سن 1908 میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور شیعہ میجورٹی ہونے کے باوجود کھل کر عزاداری نہیں کر سکتے تھے. یہ نعمت ہے, شکر ادا کیجئے اس نعمت کو. آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ رونے پر پابندی, نہ ماتم پر پابندی, شکر ہے. ہمارے گزشتہ علماء اور گزشتہ شیعہ حضرات نے کتنی مشکلوں اور کتنی مصیبتوں سے ہم تک یہ امانت کو پہنچایا ہے. قابل قدر ہیں وہ شخصیتیں, ان کا ذکر ممبر پہ ہونا چاہیے. 5 ملک ایسے ہیں جہاں پر شیعہ میجارٹی ہے: لیبنان, ایران, آذربائیجان, بحرین, یمن. 5 ملکوں میں شیعہ میجارٹی میں ہیں, اور عراق. 6 ملک. ایران میں الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے, شاہ خراسان کی حکومت ہے, معصوم قم کی حکومت ہے. شکر ہے, جائے شکر ہے. اللہ اس حکومت کو, اس اسلامی حکومت کو قائم رکھے اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بے مربوط نہیں ہے, کہ خطرہ ہمیں غیروں سے نہیں ہے. دشمن بہت آئیڈینٹیفائڈ ہے, بہت آسان ہے دشمن کا مقابلہ کرنا. یہ اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر آگ لگتی ہے تو گھر کے چراغ سے لگتی ہے. خدا تمام دشمنان اسلام اور دشمنان مکتب اسلام کو نیست و نابود کرے اور حفاظت کرے جو کچھ ہمارے شیعوں کے اس وقت قبضے میں ہے. اور الحمدللہ عراق بہت اچھی حالت میں ہے شیعہ اس وقت. ناز کیجئے, شکر کیجئے اس نعمت کو. اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر اللہ جو نعمت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے. عراقی ہمارے بھائی جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی حمایت کریں, ان کو مدد پہنچائیں جتنا ہو سکتا ہے. کم سے کم ہم نماز شب میں دعا تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے خون دینے کی ضرورت نہیں ہے. دعا تو کریں ان کے لیے. مشاہد مشرفہ ہمارے وہاں ہیں. مراج اعظام حوض علمیہ جو اجڑ چکا تھا آج آباد ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک حوضے کا آباد کرنا ہزاروں لوگوں کی تربیت, اور وہ ہزاروں لوگ کروڑوں لوگوں کی تربیت کریں گے. تو عزیزان محترم, شکر جائے شکر ہے. 109 سال پہلے لیبنان میں آزادی نہیں تھی. آیت اللہ سید شرف الدین آملی, خدا رحمت کرے اس مجتہد عظیم کو, غریق رحمت کرے انشاءاللہ. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ ایک مرتبہ سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کو بلایا تھا, پورے علماء کو, دنیا کے شیعہ کی نمائندگی یہ فرما رہے تھے. کانفرنس کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ کے پاس نماز کا وقت آیا, ان کی ہیبت دیکھیے, ان کی ہیبت دیکھیے, جانیے ہماری ہسٹری کو. نماز کا وقت آیا, علماء اسلام جمع ہیں, ہر فرقے کے عالم جمع ہیں. کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے. حکومت ان کی, تخت ان کا, دولت ان کی, جگہ ان کے قبضے میں, نماز پڑھا رہا ہے. تو کون نماز پڑھا رہا ہے؟ سید شرف الدین العاملی. پہلا مرجع ہے, پہلا مجتہد ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے بعد سے. اب تک پہلا اور آخری مرجع ہے اب تک جس نے کعبے کے پاس نماز جماعت سے پڑھائی ہے. کتنی ہیبت تھی ہوگی, کتنی ہیبت تھی ہوگی. انہوں نے کیا کیا, ان کی کتابیں پڑھیے, دی رائٹ پاتھ آپ کو ملیں گے. المراجعات, مباحثہ کیا ہے, ڈیبیٹ کیا انہوں نے.
اگر آپ کسی میرے اہل تسنن کے بھائی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں اپنے بزنس میں، اس میں معمولاً تحفہ تو لین دین ہوتا رہتا ہے، تو اس رائٹ پاتھ کتاب کو تحفہ دیجیے، المراجعات کتاب کو تحفہ دیجیے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں ہے، ہر زبان میں معمولاً اس کا ترجمہ ہوا ہے، آپ اس کو ہدیہ دیجیے، دیکھیے اس کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ برکتوں کو محسوسات میں دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی برکتیں ہیں جو محسوس نہیں ہیں۔ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ رزق مانگنے کی دعا میں ایک دعا ہے، پروردگارا مجھے رزق عطا کر ان راستوں سے جس کو میں دیکھتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، اور ان راستوں سے جس کو میں سمجھ نہیں سکتا۔ کہاں سے خدا رزق پہنچاتا ہے، کب پہنچاتا ہے، کتنا پہنچاتا ہے، کس کو پہنچاتا ہے، کس کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، unknown، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دیکھیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کیجئے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب عزاداری عام نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، میں مجلس پڑھتا ہوں، تم لوگ آؤ، جوان آؤ، بچے، بزرگ، عورتیں، مرد سب آ جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں خون بہایا ہے تو ہم بھی ان کے جانثار ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی فوز عظیم پر فائز ہوتے، تو آج ہم دکھائیں گے فوز عظیم پر کیسے فائز ہوتے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے قیام کیا اور مجلس برپا ہوئی۔ عاشورہ کے دن کھلے میدان میں، اجازت نہیں تھی، مجلس برپا ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی بڑی دھوم سے مجلس ہوئی کہ اس کی نظیر اس سے پہلے لیبنان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ 109 سال پہلے، توجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کچھ گھوڑا سوار آئے اسلحہ لے کر، روکنا چاہا، دیکھا کہ مجلس اتنی جذباتی ہو چکی ہے، دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہیں، تو شرم سے ان کے سر جھک گئے، واپس چلے گئے۔ عزیزو، معجزات ضروری نہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے، کبھی کبھی خدا ایسے معجزات کر دیتا ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، در حقیقت وہ خدا کا کام ہوتا ہے۔ کوفہ کے بازار میں جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا تو ظالموں نے کیا حرکت کی؟ ظالموں نے باجا بجایا، سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، چلانا شروع کیا، شور مچایا تاکہ زینب کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ زینب نے معجزاتی الفاظ میں کہا چپ ہو جا اے کائنات، چپ ہو جا۔ تو کہا جاتا ہے کہ باجے بجتے رہے، تالیاں بجتی رہیں، سیٹیاں بجتی رہیں، کسی کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ معجزہ ہے یہ، کائنات پر یہ شخصیتیں حاوی ہیں، اقتدار رکھتی ہیں، قدرت رکھتی ہیں۔ یہ ہمیشہ ایسا نہیں کہ کربلا تمام تر پوری داستان مظلومیت کی داستان ہے۔ خدا نے بعض مقامات پر کربلا میں ایسے معجزات دکھائے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اعتماد بڑھتا ہے کہ ہم بھی اگر کربلا والے ہو جائیں تو ہمارے ساتھ بھی خدا اسی طریقے کا سلوک کرے گا۔ عزیزان محترم، اس میسج کو لے جائیے گا۔ 109 سال پہلے کیا کیا تھا انہوں نے؟ مجلس برپا کی تھی، اور اس کے بعد سے ہر سال سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ آج کیا حالت ہے لبنان میں؟ آپ تو ماشاءاللہ اخبار سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ Who will decide about Lebanon؟ کون سی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی؟ اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی، حزب اللہ۔ یہ آج 2 دن 5 دن 10 سال میں نہیں ہوا ہے۔ 109 سال پہلے جو تحریک چلی تھی اس کا اثر آج دیکھ رہے ہیں۔ ہماری قوم میں جلد بازی بہت ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے جوانوں، میرے عزیزوں۔ گرچہ چھوٹی زبان ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہماری قوم میں جلد بازی ہے۔ آج ہم بونا چاہتے ہیں اور کل اس کا پھل کاٹنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم فداکاری کریں گے تو اگلی نسل اس کا فائدہ اٹھائے گی، یہ حوصلہ رکھیے۔ اور معاشرے کے ایک ایک کام، ابتدا میں کون سا کام ایسا ہے جس میں زحمت نہ ہو؟ کون سا کام ایسا ہے بتائے جس میں زحمت نہ ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے۔ جب انبیاء کو زحمتیں رہی ہیں، ائمہ معصومین کو زحمتیں رہی ہیں، تو ہمارا سوال تو دور کی بات ہے، ہمیں تو زیادہ طور پر زحمت ہونی چاہیے۔ لیکن وہ محنت جو اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا اثر اگر آج دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کل ضرور دکھائی دے گا۔ اور شکر کیجئے، میں چاہتا ہوں
مینجمنٹ سے اور ہمارے نوجوانوں سے جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس ہیں کہ پونا کی ہسٹری لکھیے. پونا کے شیعہ پہلے کیا تھے, کیسا شروع کیا انہوں نے. آج جو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے, اللہ سلامت رکھے اس مجمع کو, اور گودیاں ہری بھری رہیں, اور عزادار کو ہر آفت و بلا سے خدا محفوظ رکھے. آج جو دیکھ رہے ہیں یہ آج کا 2 سال کا 3 سال کا نتیجہ نہیں ہے. بزرگوں نے زحمتیں کی ہیں, ان کی زحمتوں کو کی قدردانی ضروری ہے. اپریسیشن از اے نیچر آف ہیومن بینگ. انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اپریسیشن. ہمارے یہاں پروگرام ہونی چاہیے, ایسے ہونا چاہیے کہ سال میں ہمارے جو فارغ التحصیلین ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یا کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتے ہیں, ان کو ایک بلائیے, ان کو اپریسیٹ کیجئے, کوئی میڈل دیجئے. قوم کی ترقی واللہ جب تک گزشتہ کارناموں کی قدردانی نہ ہو اور جو اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں ان کی قدردانی نہ ہو تو قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. عزیزان محترم, اس میسج کو لیتے جائیے, اور یقیناً جو خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک قوم اپنی تقدیر نہیں بدلتی خدا بھی نہیں بدلتا. یہ حتمی فیصلہ ہے, یہ سنت الہی ہے. لا تبدیل لسنت اللہ, سنت الہی میں تبدیلی نہیں آتی, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے. واقعہ کربلا ایک تحریک ہے, ایک ولولہ ہے, ایک جوش ہے. جوان ماہ محرم میں ماہ ذوالقعدہ کی طرح نہیں ہوتا, دوسرے مہینوں میں وہ جذبہ نہیں آتا. جیسے ہی ماہ محرم آیا گھروں کی کیفیت بدل گئی, عورتوں کا اسکیڈول بدل گیا, بچوں کا پروگرام بدل گیا. بڑے بہت زیادہ ٹائم دینے لگے ہیں, بزرگ کوآپریشن کر رہے ہیں, بچے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جوان ان کو سن رہے ہیں. سب گویا آٹومیٹکلی طور پر ایک چین لنک لگی ہے ایک دوسرے کی, اور اس تحریک میں ہر ایک اپنے آپ کو حصہ دار سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. کربلا جا کے دیکھیے, کربلا میں کیا ہوا سن 61 میں. ایک گروہ, ایک صنف نہیں تھا. جون کون ہے؟ ابو ذر غفاری کے غلام, کرسچن تھے, مسلمان ہوئے, اہل بیت کی چاہنے والوں میں داخل ہوئے, ابو ذر کی غلامی کی, کربلا میں شہید ہوئے. بلیک تو افریقن بھی تھے. چھوٹے بچے 6 ماہ, بڑے بزرگ 80 سالہ 70 سالہ, جوان 18 سالہ, عورتوں کی کیفیت یہ تھی کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب کسی خاتون کے بچے کا ہاتھ کاٹ کے دشمنوں نے پھینکا خیمے کی طرف, تو اس خاتون نے اس ہاتھ کو واپس میدان کی طرف پھینک کے کہتی ہیں, اے ظالم جان لے کہ جو ہم راہ خدا میں ہدیہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. کربلا کے 2 رخ ہیں عزیزان محترم. ایک رخ مظلومیت کا رخ ہے جس پر رونا چاہیے, آنسو بہانا چاہیے. اگر اس پر نہ روئے تو پتھر کا جگر ہے, پتھر کے جگر والے بھی روئیں گے تڑپ کر. یہ وہ مظالم ہیں, یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ پتھر کے جگر والے بھی تڑپ تڑپ کے روئیں گے. لیکن دوسرا پہلو حماسی پہلو ہے, بلبلے والا پہلو ہے, جذباتی پہلو ہے. وہاں پر دادے شجاعت دینی چاہیے ان کو, اور ہمیں تأسی کرنی چاہیے. جہاں کربلا مظلومیت کا رنگ دکھاتا ہے وہیں پر شجاعت کے تیور بھی دکھاتی ہے. کربلا 2 پہلو ہیں وہاں پر, ایثار, جذبہ, قربانی. تو عزیزان محترم, میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ تمہید تھوڑی بہت طولانی ہوئی, اور میں بہت ہی ٹو بی فرینک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی میں جذباتی ہو جاتا ہوں تو اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. یہ میری مجبوری ہے, اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. حالت جب دیکھتا ہوں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو. خدا انشاءاللہ آپ تمام کے اخلاص کو قبول کرے, اور انشاءاللہ اس عزاداری کو یقیناً ایک تحریک میں بدل دے. اور ان قریب ہم دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہندوستان سے عزادار اپنی پہچان بنائے ہوئے نکل رہے ہیں, افتخار سے نکل رہے ہیں, اور دنیا ہماری عزاداری کا ڈنگا بجائے گی. وہ دن دور نہیں ہے, اور وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا امام پردہ غیب سے تشریف لائیں گے, ہمیں داد سخن دیں گے, واہ واہ کربلا کے عزادار, آؤ اب میرا ساتھ دو, آؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ, میرے سپاہی بنو, چلو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں, چلو
کربلا کے قاتلوں کا انتقام لیں. معلوم ہے آپ جو کچھ بھی زیارت کے لیے جا چکے ہیں انشاءاللہ ان کی زیارت کو خدا قبول کرے. جو نہیں گئے خداوندہ ہم مجلس میں دعا کرتے ہیں, مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے, ہر ایک کو بار بار زیارت کربلا نصیب فرما. گنبد میں آپ جائیں گے تو سرخ جھنڈا لہرایا ہے, ابھی بھی سرخ جھنڈا. معلوم ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سرخ جھنڈے کا فلسفہ کیا ہے؟ عرب ٹریڈیشن میں جب بھی کسی موت یا کسی قتل کا انتقام نہیں ہوتا تھا تو سرخ جھنڈا لہرایا جاتا تھا, تو آئیڈینٹیفائی ہو کہ ابھی ان کا قاتل گھوم پھر رہا ہے, ابھی ان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں ہوا. مختار نے تو ایک ٹیسٹ کیا, مختار نے تو ایک جھروکا دکھایا, ایک سیمپل تھا, وہ پورا بدلہ نہیں تھا. پورا بدلہ تو ہمارا اور آپ کا امام پردہ غیب میں منتظر ہے, بے چین ہے. جس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ ہمارا امام منتظر ہے کہ آئے اور کربلا کے قاتلوں کا انتقام لیں. تو دعا کریں کہ ہم ان کی فہرست میں ہوں, ان کے سپاہیوں میں ہوں, امام کے ساتھ ہم رکاب ہو کر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہو. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تھوڑی بہت جگہ سامنے ہے, باہر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا سامنے آ جائیے تاکہ دوسروں کو موقع ملے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آ جائیے سامنے, آ جائیے. تو عزیزان محترم, کل کی بحث کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کئی پیجز کھلے پڑے ہیں انٹرنیٹ میں. آپ جائیں گے, لاگ کریں گے, پیجز کھولتے رہیں گے, ادھورے پڑے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے, کیا کریں, الکلام یجر الکلام, بات سے بات نکلتی جاتی ہے تو کہیں پہنچ جاتے ہیں. یقیناً ہر بات مفید ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں, یاد ہے یہ سلیبس ہے, 4 قسم کے لوگ, آخر میں امتحان بھی ہوگا اس کا. 4 قسم کے لوگ ہیں, میری طرف متوجہ رہیے. 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں, ٹھیک. دوسرا گروہ جانتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ جانتے ہیں, ٹھیک. اور تیسرا گروہ جانتے نہیں اور جانتے ہیں کہ جانتے نہیں, یعنی ان کے جہل کا انہیں علم ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا خود آدھا علم ہے. اپنے جہل کا جب تک اقرار نہ ہو انسان علم حاصل نہیں کر پاتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ مدرسہ کیوں بھیجتے ہیں بچے کو, اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ ان پڑھ ہے, ابھی نہیں پڑھا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. اگر یہ سمجھ لیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہے, اسکول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کالج کیوں ایڈمیشن لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے, جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے, لہذا جاتے ہیں جاننے کے لیے, ٹھیک. یہ بہت ضروری ہے. لیکن بعض مسائل میں ہم لوگ جانتے نہیں. چوتھا گروہ جانتے نہیں اور افسوس کہ جانتے نہیں کہ جانتے نہیں. متوجہ ہیں آپ, جانتے نہیں کہ جانتے نہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, کمبائنڈ جہل. ایک جہل یہ ہے کہ جانتے نہیں, دوسرا جہل میں اضافہ ہو رہا ہے, نور علی نور. دوسرا جہل یہ کہ اپنے جہل کا بھی علم نہیں ہے. یہ گروہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, امکان ہی نہیں ہے. جانتے نہیں اور جانتے نہیں کہ جانتے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں, اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, حالانکہ ہیں جاہل. عالم کسے کہتے ہیں, جاہل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے کلمہ سنا عالم, آپ کے ذہن میں امامہ, ابا, شیروانی, ٹوپی آ گئی. حالانکہ یہ لغت اٹھا کے دیکھیے, ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے, روایتوں میں, قرآن میں اس کے معنی عالم نہیں ہے. عالم کے معنی یہ نہیں ہے کہ امامہ ہو. یعنی میں اگر امامہ اتار دوں تو میں نہیں بول پاؤں گا. عالم اس سے مترادف نہیں ہے.
عالم کے مقابل میں کیا ہے؟ جاہل. حالانکہ اس میں ذرا لطیف نکات ہیں، میں اس پہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ فلسفیانہ بحث ہے. کلم الناس بقدر عقولہم. میں اگر فلسفہ شروع کر دوں یا ملا صدرہ والا، نہ اب میرا پرابلم سالو ہوگا نہ آپ کا پرابلم سالو ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عالم کے معنی کیا ہے؟ جو جانتا ہے. جاننے والے کو کہتے ہیں عالم، جو نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں جاہل. تو کون عالم ہے، کون جاہل ہے؟ چلیں آج فیصلہ ہو جائے. ہر شخص عالم ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. ہر شخص عالم ہے اور ہر شخص جاہل ہے. کلکم علماء کلکم الجہلاء. سب کے سب عالم ہیں ماشاءاللہ، سب کے سب جاہل ہیں. کیا معنی ہے؟ میں ان چیزوں کی بنسبت جس کو میں جانتا ہوں عالم. ٹھیک؟ آپ ان چیزوں کی بنسبت جس کو جانتے ہیں عالم. مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ نماز صبح 2 رکعت واجب ہے، میں اس کا عالم بن گیا. اگر آپ جانتے ہیں کہ نماز صبح 2 رکعت واجب ہے تو آپ عالم بن گئے. اس علم میں ہم اور آپ یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں نہیں جانتا کہ فلائٹ کو کیسے اڑایا جاتا ہے، اس مسئلے میں میں جاہل ہوں. اگر آپ نہیں جانتے کہ علم اصول کا مسئلہ کیا ہے، قضاء و قدر کسے کہتے ہیں، حسن و قبح کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ جاہل. ٹھیک؟ تو ہر آدمی جاہل ہے اور ہر آدمی عالم ہے. طے شدہ بات. ایک حدیث ہے جس کو ہم اور آپ بہت پڑھتے ہیں اور ہمارے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، دل جلتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو 70,000 علماء کو تحت تیغ کر دیں گے اور سب خوش ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہمارے پاس امامہ نہیں ہے، ٹوپی شیروانی نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہیں. خوش. پوائنٹ ہوتا ہے، انگلی ہم پر اٹھتی ہے. ہاں 70,000 علماء کو قتل کریں گے. کون ہے اس میں؟ ہاں دیکھنا شروع ہو گیا، ذرا سا گڑبڑ نظر آئی، ہماری فکر سے ملتے نہیں، کہا یہ بھی عالم کو ختم کر دے گی. ہم جنت و جہنم کو یہیں پر تقسیم کر دیتے ہیں. جو خدا کے کام ہے ہم انجام دیتے ہیں، ہمارے کام کو خدا پہ چھوڑ دیا ہے. اور جو ہے ہمارے کام کو خدا پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے کام کو ہمارے ذمہ لیتے ہیں. جنت جہنم بھیجنا اللہ کا کام ہے، یہ اور بات ہے اللہ کسی اور کے حوالے کر دے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. اللہ کی پراپرٹی ہے بھائی، آپ کی پراپرٹی. آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے دے دیں اختیار اس پراپرٹی پر. آپ لکھ سکتے ہیں، وصیت لکھ سکتے ہیں، البتہ کنڈیشنل ہے وہ بھی. تو اللہ کی پراپرٹی ہے. قسیم الجنت والنار، کسی کو بنا دے تو کیا پرابلم ہے؟ جب ہم سیدھے ہیں تو کوئی بھی تقسیم کرنے والا ہو، ڈر کس بات کا؟ آپ اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ کو امیگریشن میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایلیجیبل ہیں. آپ نے اگر کرائم کمٹ نہیں کیا، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کوئی بھی بانٹنے والا ہو، اتنا تو یقین ہے کہ خدا عادل ہے. بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، پارشلٹی نہیں ہوگی. جس کو اختیار دیا جائے گا وہ بھی عادل ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو عہدہ دے گا جاہل اور ظالم کو عہدہ نہیں دے گا. لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ امامت للچا گئے. اتنا بڑا پوسٹ، اتنا بڑا عہدہ، لیڈرشپ. ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہر بچہ، ہر جوان لیڈرشپ مانگنا چاہتا ہے. پرابلم تو کبھی کبھی لیڈر کا نہ ہونا پرابلم ہے، لیڈر کا نہ ہونا کبھی پرابلم ہے، کبھی کبھی لیڈر کا ایکسس ہونا بھی پرابلم ہے.
ڈیسائیڈنگ فیکٹر تو ایک ہونا چاہیے نا. عقل کہتی ہے دو آدمی اگر سفر کے لیے جائیں گے تو ان میں سے ایک آدمی ڈیسائیڈر ہو, ایک آدمی ڈیسائیڈ کرے, فیصلہ ایک آدمی لے. اگر دونوں الگ الگ فیصلہ لیں گے تو ایک کا راستہ رائٹ پہ جائے گا, دوسرے کا راستہ لیفٹ پہ جائے گا. یہ تو عقل کہتی ہے. مکھیاں جب جھتا بناتی ہیں, ہنی بیز, خدا نے ان پر وحی نازل کی ہے. مکھیوں پر خدا نے وحی نازل کی ہے. وحی کو بہت بڑا یہ مت سمجھا. اگر ہم کہتے ہیں کہ مصحف زہرا کو خداوند متعال نے لکھایا ہے تو لوگ ہم پر تعجب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم مکھی پر وحی نازل ہونے کو مان لیتے ہو, دفتر رسول خدا پر وحی نازل ہونا گراں ہے آپ کے لیے؟ گراں ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے, اور وحی میں بہت فرق ہوتا ہے. جو رسول پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, جو فاطمہ پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, جو مکھی پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. فرق ہے. نور سب نور ہے. 10 واٹس, 20 واٹس, 100 واٹس, 500 واٹس, سب نور ہیں. سورج کا بھی نور ہے. فرق نہیں ہے اس میں. فرق ہے. سورج کا نور کہاں اور کینڈل کا نور کہاں, بہت فرق ہے. وہی نازل کی ہے اللہ مکھیوں پر کہ وہ اپنا کام منظم طریقے سے انجام دیتی ہے. کوئین ہوتی ہے اندر انٹرنس پہ, اور جب بھی کوئی باہر سے مکھی آتی ہے اس کو سونگتی ہے کہ زہر تو نہیں لائی, ایلیجیبل ہے تو اندر بھیج دیتی. وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, اور سب کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. کہا دیکھتے ہیں اتنے کام کرنے والے فٹ ہیں وہاں, لیبر کی کمی تو نہیں ہے. وہ تحقیق کرے گی اس لیے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کو خدا نے اتنی عقل دی ہے, اور وہ دیکھ کے ایک ایک کو لیو دے گی, چھٹی دے گی, اور یوں آپ کو شہد مفت میں مل جاتی ہے. ویسے اور بات ہے کسی نے محنت کی اور لا کے بیچ رہا ہے تو الگ بات ہے. خدا نے تو مفت میں دی ہے. خدا نے مفت میں, خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. اس میں سے ایک شہد ہے. روایتوں میں کہ شہد سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی ڈاکٹر اگر ہیوی فیس لیتا ہے تو اس پر بڑا اعتماد ہوتا ہے. اگر کوئی مفت میں کوئی نسخہ دے دیتا ہے بھروسہ نہیں ہوتا. جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہم نہیں کرتے کبھی کبھی. اہل بیت علیہم السلام کی طب ہے, طب الائمہ. اتنے پیارے پیارے نسخے ہیں. وقت ہوتا تو میں ایک ایک نسخے بھی بیان کرتا. انشاءاللہ کبھی انڈیویجول ملیے گا آپ کو نسخے بیان کروں گا, میں بتاؤں گا اہل بیت علیہم السلام کیا کیا بتاتے, زندگی سنور جائے گی. تو یہ وحی کی ہے. نظم کا تقاضا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنے والا ایک ہو, ایک ڈیسائیڈ کرے. تو عزیزان محترم, کربلا انہی چیزوں کا پیغام ہمیں دیتی ہے. زندگی کو سنوارنا ہو, معاشرے کو سنوارنا ہو تو آگے بڑھو. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ کبھی کبھی رہبر کا نہ ہونا پرابلم ہے, لیڈر کا نہ ہونا پرابلم, کبھی کبھی لیڈروں کا ایکسس ہونا پرابلم ہے. ہر آدمی اگر لیڈر بن جائے تو قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ شعر میں صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ویرانی گلشن کو بس ایک ہی الو کافی ہے. کیا ہے وہ شعر؟ ویرانی گلشن کو, ہاں, ویرانی گلشن کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستان کیا ہوگا. ہر آدمی اپنا اپنا فیصلہ دیتا رہے تو گلستان کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. تو عزیزان محترم, جانتے نہیں اور جانتے نہیں کہ جانتے نہیں, ان سے کوئی توقع ہی نہیں. جانتے نہیں کہ جانتے نہیں. ابھی علم کے پیچھے جائیں گے بھی نہیں. علم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا, ہر آدمی عالم, ہر آدمی جاہل. روایت کیا ہے؟ 70,000 علماء تحت تیغ کر دیے جائیں گے. ذہن کہاں جاتا ہے؟ امامے والے, پیٹے والے, ٹوپی والے کا نہیں. 70,000 علماء تحت تیغ کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جانتے ہوئے اپنے علم پر اس نے عمل نہیں کیا وہ تحت تیغ کیا جائے گا. اس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر معمولی آدمی راستے میں چلتے ہوئے سینڈوچ کھاتا چلے, سینڈوچ کھاتے کھاتے چلتا رہے, اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے, شاید مکروہ بھی نہ ہو.
اگر ایک نماز پڑھانے والا مولوی راستے میں چلتے چلتے سینڈوچ کھاتا چلے، کہتے ہیں یہ مروت کے خلاف ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک ماں میں مجھ جیسا طالب علم آپ کے ساتھ بیٹھے نوجوان کے ساتھ جوک ہوا، خے لگا کے ہنستا رہا تو شاید مکروہ بھی نہ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مجتہد اس طرح بیٹھے اور خے لگائے، پرابلم ہے. اگر ہم اور آپ ترک اولا کریں گے تو کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے. اگر آدم ترک اولا کریں گے تو جنت سے بھگا دیے جائیں گے. اگر یونس ترک اولا کریں گے تو مچھلی کے پیٹ میں گھسا دیا جائے گا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ دونوں طرف والا معاملہ ہے. کہا جاتا ہے کہ جاہل کی 70,000 سال کی عبادت سے عالم کی 2 رکعت نماز افضل ہے. جاہل کی 70,000 سال عبادت سے عالم کی 1-2 رکعت نماز افضل ہے. جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا کمر جھکائے ہوئے رکوع کر رہا ہے، سجدے پہ جا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، مانگ رہا ہے اپنی حاجتوں کو. موسیٰ نے کہا، موسیٰ ذرا جذباتی مزاج کے پیغمبر تھے، موسیٰ نے کہا پروردگار اگر مجھ سے اتنا مانگتا تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا. پروردگار نے آواز دی، اے موسیٰ اگر یہ عمر بھر عبادت کرے، عمر بھر مانگتا رہے یہاں تک کہ اس کے ستون فقرات ٹوٹ جائیں، اس کا بیک بون ٹوٹ جائے، اسے دینے والا نہیں. تو آخر کیا خطا کی ہے اس بندے نے؟ کہا یہ زبان سے لقلقا کر رہا ہے، دل اس کا اس کی بکریوں کے پاس ہے. لقلقہ زبان کچھ اور ہے، دل کی آواز کچھ اور ہے. دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کو پکارنا، اس کو کہتے ہیں دعا. یعنی یہ کہ جمعرات ہو، سب جمع ہو، بیٹھیں دعائے کمیل پڑھیں. تھک کیا آئے ہیں، کبھی کبھی اونگ بھی ہو گئی اس میں، یہ دعا ہے؟ دعا ہے؟ دعا کے لیے نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی حالت ہے. جب بھی بندے کا دل ٹوٹا اور اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز عرش تک پہنچی، اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا خدا را جب بھی حالت آپ کی اس طرح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حالت اقبال. 2 طرح کی حالت ان عبادتوں میں، حالت اقبال اور حالت ادبار. حالت ادبار یہ ہے کہ انسان کو دلچسپی نہیں ہے. کہا گیا کہ مستحبات میں دیکھو کہ اگر حالت ادبار میں ہو، دلچسپی نہیں ہے تو چھوڑ دو. قرآن پڑھ رہے ہو، تھک گئے، منہ کھل گیا، نیند آ رہی ہے تو بند کر دو، بہتر ہے. لیکن جب حالت اقبال میں ہو، دلچسپی ہے تو کنٹینیو کرو. تو دعا میں کہا جاتا ہے کہ حالت اقبال میں دعا مانگو. بیزاری کی صورت میں وقت ہو گیا، جاب سے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، لوگوں نے ارینج کر دیا، ہم جا کے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے. میں کہتا ہوں اس پر جائیں، ضرور اٹینڈ کریں، اس لیے کہ جب ایک ہوتی ہے خود اندر سے عادت ہوتی ہے. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا اس کو، اندر سے یہ نسخے ہیں یہ اندر سے عادت ہوتی ہے. ایک آدمی کو شجاعت، نیچرلی وہ شجاع ہوتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے نیچرلی سخی ہوتا ہے. جب بھی کسی نے مانگا بنا مانگے دے دے. ہمارے یہاں 2 طرح کے سخی ہوتے ہیں. ایک سخی وہ جب تک کوئی انسان ان سے مانگتا نہیں دیتے نہیں، دیں گے بہت دیں گے لیکن مانگنے پر دیں گے. مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد اقوال زرین ہیں، گولڈن. آپ حرف طلا میں لکھیے، اس کو رکھیے اپنے سامنے. فرماتے ہیں کہ اصلی سخاوت وہ ہے جو انسان اس کو دے جس سے کوئی توقع نہ ہو، کوئی توقع نہ رکھے اس سے، اس کو دے، تب وہ صحیح سخاوت ہے. کبھی کبھی انسان نیچرلی سخی ہوتا ہے بائی برتھ. کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ وہ تسخع کرے، اس کو کہتے ہیں تسخع. تسخع یعنی مجبوراً اپنے آپ کو عادت ڈالے سخی بننے کی. ایک مرحلہ گزرنے کے بعد سخی بن جائے گا.
انسان میں خدا نے اتنا پاور دیا ہے انسان کی باڈی کو اور انسان کی روح کو، جیسے چاہے ڈھل سکتا ہے. دیکھیے آپ جب ویسٹ انڈیز میں رہتے ہیں، وہاں دن، اس وقت رات، وہاں دن ہے، اس وقت یہاں آپ رات میں ہیں. وہاں سے ٹریول کیا، آ گئے، ایک ہی دن میں آپ کی باڈی ایڈجسٹ ہو جائے گی. اسی وقت پہ آپ کھانا کھائیں گے، اسی وقت پہ آپ سو جائیں گے، چینج ہو جائے گا. باڈی میں اتنا پاور خدا نے دیا ہے. ایک دم سردی کے ماحول میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں گرمی کے کنٹری میں چلے جاتے ہیں، 1-2 دن میں آدمی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. خدا نے پاور دیا، اتنا پاور دیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس پاور کو استعمال کرے اور اپنی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرے. سخی نہیں ہے، کوشش کرے. پہلے بڑی مشکل ہوتی ہے بھائی. جو آدمی 10 روپے 20 روپے دینے کا عادی نہیں ہے، اٹھا کے دے تو اس کے دل سے پوچھئے کیا مصیبت ہوتی ہے. بڑی مصیبت ہوتی ہے. لیکن دھیرے دھیرے اس کو عادت بنا لے، ایک مرحلے کے بعد آسانی ہو جائے گی اس کو. ہر چیز دیکھیے، ایکسرسائز میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے پہلوان بڑا لفٹ اٹھاتے ہیں، ایک دن اٹھا لیتے ہیں. وہ کیا بائی برتھ ہے؟ یعنی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں لفٹ ہے، وہ ہیوی ویٹ لفٹ کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ نہیں، پیدا نہیں ہوئے. نہیں، ہر آدمی میں یہ صلاحیت ہے. کوئی اپنی صلاحیت کو فعلیت میں پہنچاتا ہے، بالفعل بناتا ہے اس کو، کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ حالت کو بدلنا چاہیے. کہ اچھا ہے کہ ہر دعا کے پروگرام میں، ہر مجلس میں اٹینڈ کریں، اگرچہ حالتیں اقبال میں نہ ہوں. اس لیے کہ جب آپ کو مجبور کریں گے اپنے آپ کو، دھیرے دھیرے خود بخود حالت اقبال پیدا ہوگی. جب حالت اقبال ہوگی اس وقت اللہ سے مانگیے. اللہ سے انسان اگر کچھ مانگتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے مانگا ہے. اب اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ بہت بڑے عالم سے مشہد مقدس میں، حرم میں کسی نے پوچھا کہ اگر خدا نے آپ کو اجازت دے، اگر خدا آپ کو اجازت دے کہ ایک دعا مانگے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے آپ؟ ایک، یو آر الاؤڈ ٹو آسک ون تھنگ. کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ ہر آدمی اپنے اپنے ذہن میں اس کا ایک پریورٹی ہوتی ہے. حیوانات کے اندر بھی انسٹنٹلی ایک پریورٹی ہوتی ہے. دیکھیے آپ مرغی کے پاس چاول، گیہوں اور دیگر اناج ڈال دیجئے، مشین کی طرح وہ بہترین کو پہلے پک کر لے گی پورا. جب اور بھی بھوک ہے اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج پہ جائے گی. اب تجربہ کیجیے. یعنی حیوانات میں بھی یہ ہے کہ افضلیت کی طرف ترجیح ہے. جو افضل ہو اس کی پیروی کریں، جو افضل ہو اس کے پاس جائیں، جو بہتر ہو اس کو اخذ کریں. اللہ اکبر. اگر مسلمان پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ایک مرغی کی طرح افضلیت کو سمجھ لیتے تو آج اتنی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوتے. افضل و مفضول اس کی قدر کرنی چاہیے. حیوانات میں یہ ودیعت کی ہے خداوند متعال نے کہ افضل کی پیروی ضروری ہے. ہاں وہ تو افضل تھے، لیکن بہتر ہے کہ فلاں خلیفہ بنے. ضمیر کو کچلنے والی بات ہے. جب انسان، الٹا بھی یہی ہے، اچھی اچھائیوں کی طرف بھی انسان دھیرے دھیرے کوشش کرے گا تو ترقی کی منزلوں کو طے کر دے گا. برائی کی طرف بھی اگر عادت کر لے آدمی، ظلم کو سہتے 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 بعد میں عادی بن جائے گا. جتنا بھی ظلم کرو اسے فرق پڑنے والا نہیں ہے. جتنی بھی برائی ہوتی جائے عادی ہو جائے گا انسان تو گزر جائے گا، عادت ہو جائے گی. تو یہ اس طرح مسلمان عادی بن گیا. جو بھی غلبہ حاصل کرے، قہر و غلبے کے ساتھ ہم پر حکومت کرے، اس کا عادی بن گئے. ہم لوگ مان لیتے ہیں وہی حکومت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. افضلیت، علم، تقوی، پرہیزگاری، منصوص من اللہ ہونا، یہ سب معیارات کہاں ہیں؟ تو عزیزان محترم، حالت اقبال دعا کا نام ہے. دعا میں حالت اقبال جب تک نہ ہو وہ دعا نہیں ہے. تو اللہ عطا کرنے والا ہے. یہ سب کہاں ملیں گے؟ جب تک اجتہاد نہیں کریں گے، جب تک اسلام میں غور و فکر نہیں کریں گے، تفقہ نہیں کریں گے، آپ کو ملنے والا نہیں ہے. دیکھیے افضل و مفضول، برتر، بہتر، امپورٹنٹ اینڈ مور امپورٹنٹ، اس طرف ججمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وقت پر فیصلہ، میں نے عرض کیا تھا پرسوں کے، حر کا فیصلہ جو ہے بہت اہم ہے. وقت پر اگر ایک دن بعد حر فیصلہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی فائدہ نہ ہوتا.
مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پہنچتے ہیں، مکے سے عراق کے سفر میں کئی منزلیں طے کی مولا نے. ایک منزل کا نام ہے بنی مقاتل. وہاں پر پہنچتے ہیں، امام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس کو سنیے، عبرت ہے. کربلا عبرت کا نام ہے، کربلا درس کا نام ہے. امام کو اطلاع ملی تو امام نے حجاج ابن مسروق جو کوفے کا رہنے والا تھا اور کوفے سے نکل کر مکے کے پاس آیا، امام سے ملاقات کی اور مکے سے امام کے ہمراہ رہا اور کربلا میں شہید ہوا. اور حجاج ابن مسروق مؤذن ہے کربلا کا مؤذن. حجاج ابن مسروق کو بلایا امام نے اور ان سے کہا کہ جاؤ عبید اللہ ابن حر جوفی سے کہو کہ تمہیں امام بلا رہا ہے. حجاج ابن مسروق گئے اور ان سے کہا کہ بہت بڑا آفر آپ کو آیا ہے، تحفے تحائف تمہیں ملیں گے، وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے، کیا تم یہ اجابت کرو گے؟ ڈیسائیڈنگ فیکٹر دیکھیے، شخصیتیں کربلا کے حالات مختلف ہیں. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں کوفے سے آ رہا ہوں، پورے کوفی فرزند رسول کے قتل کے درپے ہے، مجھے اس جنگ کا انجام معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ حسین کامیاب نہیں ہوں، الیاذ باللہ. پھر بھی چونکہ نواسہ رسول ہے، امام برحق ہے، میں اپنا بہترین گھوڑا دے دیتا ہوں، تلوار دے دیتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسہ بھی ہے تاکہ وہ ان کی راہ میں خرچ کریں. آئے حجاج ابن مسروق، امام کو پیغام سنایا، امام خود پہنچے اپنے اصحاب کو لے کر. سعادت اور شقاوت کی منزلیں دیکھیے، انسان کتنا شقی ہوتا ہے. امام گھر پر آیا ہے ہدایت کے لیے. یہ امامت کا تقاضا ہے کہ دشمنوں کی بھی ہدایت چاہتے ہیں. ہر شخص کی ہدایت کرنا امامت کا تقاضا ہے. نیچر آف امامت یہ ہے کہ ہر شخص کو ہدایت کرے. میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ امام آخری لمحات میں بھی ہدایت چاہتے تھے، آخری لمحات میں بھی ہدایت چاہتے تھے. آئے امام اور امام نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ لوگ تمہارے قتل کے درپے ہیں اور یقین ہے مجھے میں انجام سے اس جنگ کے واقف ہوں. تو امام نے کہا تو نے بہت گناہ کیے ہیں زندگی میں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دیکھیے کربلا کس چیز کا نام ہے. تو نے بہت گناہ کیے ہیں زندگی میں، تجھے موقع بڑا دے رہا ہوں، آ جا نصرت نواسہ رسول میں شامل ہو جا اور تیرے گناہ بھی دھل جائیں گے، دنیا سے بھی کامیاب اٹھے گا، آخرت کی گارنٹی بھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بہترین گھوڑا ہے، آج تک میں اس گھوڑے سے میں نے جب بھی سواری کی ہے، جس کو پکڑنا چاہا جب تک نہیں پکڑا میں گھوڑے سے نہیں اترا، جب بھی میں کسی سے بھاگنا چاہتا ہوں کسی نے مجھے میرا پیچھا نہ کر سکا، اتنا تند رو گھوڑا ہے. تلوار ہے میری، میرے پاس پیسہ ہے، اس کو لے جائیے، میری طرف سے یہ آپ کی تحریک کے لیے. امام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. امام نے کہا وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کی مدد میری راہ میں نہیں لیتا. جو مال حرام کا ہوتا ہے حسین کی راہ میں کبھی خرچ نہیں ہوتا. جو مال حرام سے اخذ کیا گیا ہے حسین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. حسین کی راہ، حسین کو مال چاہیے نہیں، حسین کو خون چاہیے، حسین کو اخلاص چاہیے، حسین کو جذبہ ایثار چاہیے. حسین جانتے ہیں کہ انجام کربلا کیا ہوگا، جاتے ہیں تو شہادت کے لیے. حسین ہر ایک کی منزلوں کو بتا رہے ہیں. ایک یہ مرحلہ کہ حسین بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور فرد کیا ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ نہ جاؤں. عزادارو، چوتھی محرم آ گئی. روایتوں میں لکھا ہے
کہ ایک کمانڈر 4,000 کا لشکر لے کر روزانہ کربلا کی سرزمین میں اترتا تھا. چوتھی محرم آئی تو شمر 4,000 کا لشکر لے کر کربلا میں پہنچا. ہما آواز شور، ادھر مختصر سا کاروان، خیمے میں بچے سہمے ہوئے. ایک طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں 72 کو قتل کرنے کے لیے، اور ایک طرف کوئی نہیں جو ان کی نصرت کرے. روایتوں میں ہے کہ زینب کبریٰ اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہا میرے بھائی دیکھتے نہیں کہ لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، تمہارے اگر کوئی دوست ہوں، تمہارے بھی اگر چاہنے والے ہوں تو بلا لیجئے گا، نصرت کے لیے بلا لیجئے گا. امام نے سر کو اٹھایا، کہا بہن تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر. قلم کو اٹھایا، لکھا من الحسین الغریب، ایک غریب و بے کس حسین کی جانب سے خط ہے، الی رجل فقیہ، مجتہد عظیم کی خدمت میں یہ خط ہے. اے حبیب، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب، تمہارا دوست نرغے آدھا میں گھر چکا ہے، تمہارے دوست کو نصرت کی ضرورت ہے. حبیب جلدی سے کربلا کی سرزمین میں آنا. قاصد خط کو لے کر گیا اور کوفے پہنچنے کے بعد دق الباب کیا. اس وقت حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا چاہتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے. جیسے ہی دق الباب آیا اور پوچھا کون، تو آواز آئی قاصد حسین ہے. تو فوراً بے ساختہ حبیب کے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو گیا. حبیب سمجھ گئے کہ قاصد کس کا ہے، کیا پیغام ہے، خط میں کیا لکھا ہے، انہیں کیا کرنا ہے. پورا پیغام سمجھ گئے. مجتہد تھے، ڈیسائیڈ کرنا تھا ان کو. اجتہاد یہاں پر کام آئے گا، اب یہاں پر اجتہاد ہوگا. باہر آئے، خط کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا. خط پڑھنے کے بعد زار و خطار روئے. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا بات ہے، کیا بات ہے رو رہے ہو؟ کہا آقا نے ہمیں نصرت کے لیے بلایا ہے. تو زوجہ نے کہا اے حبیب پھر درنگ کس بات کی، دیر کس بات کی، اٹھو چلو، آقا بلا رہے ہیں. زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے اور وہ نصرت کو بلا رہا ہو اور ہم سوچتے رہے. حبیب نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارا کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. ایک مرتبہ بیوی نے یہ دیکھا، کہا نہیں حبیب اپنی اتنی بڑی سعادت سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہو، یہ لو، یہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس سے بڑھ کر میرے لیے شرف کی کیا بات ہے. اللہ رے مظلوم یہ حسین نصرت کو بلا رہا، اور حبیب بچپن کے ساتھی. حالت یہ ہے کوفے کی کہ کسی کو نہ اندر آنے کی اجازت ہے نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت ہے. پورے راستے بلاک کر دیے گئے ہیں، کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. حبیب مجتہد ہے، مدبر ہے. حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، کہا تم جاؤ اس گھوڑے کو لے جاؤ فلاں جگہ میرا انتظار کرو، میں کسی بہانے نکل کر وہاں آؤں گا. حبیب آہستہ آہستہ، روایتوں میں ہے کہ ان کی زوجہ ان کے ساتھ ہی پہنچے اور وہاں سے کسی طریقے سے کوفے سے نکلے. اور اس طرف عالم یہ ہے کہ حسین اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں، ایک ایک کو تلوار دے رہے ہیں، اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص اسلحہ ہے جو کنارے رکھا ہے حسین نے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ اسلحہ کیوں، یہ اسلحہ ہمیں دے دو. حسین نے کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم، یہ اسلحہ میرے بچپن کے ساتھی حبیب کا اسلحہ ہے، یہ تلوار میرے حبیب کی تلوار ہے، ابھی میرا دوست آتا ہی ہوگا. اتنے میں دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑا سوار تیزی سے آ رہا ہے. حسین نے کہا عباس، علی اکبر، قاسم، جاؤ میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، استقبال کرو. کیا زمانہ آیا ہے. روایتوں میں ہے، بعض روایتیں لکھتے خود حسین استقبال کے لیے گئے.
حبیب نے جب حسین کو دیکھا کہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، کہا کیا قیامت آ گئی، اتنی بے بسی کا عالم، اتنی بے کسی کا عالم، خود امام بن نفس نفیس استقبال کو آئے۔ بچپن کے ساتھی گلے مل کر روئے، زاروں قطار روئے۔ حبیب نے کہا یاد ہے میرے دوست، حبیب نے کہا یاد ہے میرے آقا کہ میں بچپن میں آپ جب آگے آگے نکلتے تھے، آپ کے پاؤں تلے جو خاک ہوتی تھی میں آنکھوں کو لگایا کرتا تھا۔ پورا بچپن کا زمانہ یاد آیا حبیب کو، زار و خطار رونے لگے۔ زینب نے جب حبیب کی آواز کو سنا، فضا کو بلایا، فضا جاؤ میرے حبیب تک میرا سلام پہنچا دو، اور میرے حبیب سے کہہ دو، میرے بھائی کے دوست سے کہہ دو کہ میرا حسین اکیلا ہے، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ رے بے کسی، اللہ رے بے بسی۔ ایک مرتبہ حبیب آئے، خیمے کے قریب کہا شہزادی مطمئن رہنا کہ ہم اپنی دوستی کا ثبوت دیں گے، ہم اپنے آقا پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، ایسا وقت تھا کہ حسین آخری خطبہ دے رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں کئی خطبات دیے حسین نے۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لعینو، اے اشقیاء، کیا تم نے حدیث پیغمبر کو نہیں سنا؟ کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ کے چچا حمزہ سید الشہداء ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے چچا ہمارے چچا جعفر طیار ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میری نسبت فاطمہ سے کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا ماما علی ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا نانا رسول ہے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو؟ سناٹا چھا گیا۔ امام نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو تمہارے یہاں اصحاب پیغمبر ہیں، پوچھ لو ان سے، جابر ابن عبداللہ سے پوچھ لو، انس ابن مالک سے پوچھ لو، یہ گواہی دیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ رے بے کسی، اکیلا تنہا کربلا میں آواز دے رہا ہے، دشمنوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، اور اس کے بعد ادھر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، میرے قتل کے در پہ آخر تم کیوں ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام بنا دیا ہے؟ کیا کسی حلال کو میں نے حرام بنا دیا ہے؟ کیا حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دیا ہے؟ میں نے کیا تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا انتقام لینے آئے ہو؟ کیا تم میں سے کسی کو میں نے زخم لگایا ہے جس کا انتقام لینے آئے ہو؟ سناٹا چھا گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس مرتبے میں، اس ہنگام میں شمر ملعون اٹھتا ہے اور توہین کرتا ہے، توہین امامت، اور ایک مرجع، ایک مجتہد برداشت ممکن نہیں ہے۔ عزادارو اگر ہمارے ائمہ پر اگر توہین کرے اور ہم چپ ہو جائیں تو یہ اس سے بڑھ کر ائمہ پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں پر دفاع واجب ہے۔ حسین پر جب توہین ہوتی ہے، ادھر فقیہ ادھر مرد مجاہد نے ایک کہا کہ حسین اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ حسین نے کہا، بعض اصحاب نے کہا، روایتوں میں کہ بعض اصحاب نے کہا اے حبیب نماز پڑھ کے جا لینا، نماز پڑھ کے چلے جانا میدان کو۔ کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، اب میں نماز حوض کوثر کے کنارے پڑھوں گا، اب میں نماز جد اپنے رسول کے ساتھ پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، لیکن توہین امامت کو برداشت کر کے اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ اس فقیہ نے فیصلہ کیا اور اجازت طلب کر کے میدان میں گئے۔ اپنی بڑھاپے کے باوجود کمر کو کس کے حبیب نے ہزاروں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ وقت آیا کہ حبیب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرے تو آواز دی، یا آقا، میرے آقا میری مدد کو پہنچو۔ کسی دوست پر مصیبت پہنچتی ہے تو دوست ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی مصیبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ حسین تیزی سے
میدان پہنچے، حبیب کے سراہنے پہنچے، گفتگو ہوئی، اپنے دو بچپن کے دوست کے ساتھ کچھ وصیتیں ہوئی، کچھ نصیحتیں ہوئی، اور حبیب اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تاریخ مقاتل لکھتے ہیں، تاریخ کربلا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب شام کے بازاروں میں اور کوفے کے بازاروں میں یہ سر گھمائے گئے، پھرائے گئے، تو حبیب کا بیٹا نوجوان تھا اور اس نے غور سے دیکھا اپنے باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ فوراً اس نے کہا میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آؤ میرا ساتھ دو کہ جس کے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر پھرایا جاتا ہے، بیٹے پر زیب نہیں دیتا کہ وہ دیکھتا رہے۔ اس نے حملہ کیا، اپنے باپ کے سر کو لیا، پہنچا، صاف کیا اور دفن کیا۔ میں کہوں گا حبیب کے بیٹے، تو نے تمہارے باپ کے سر کو لے لیا، سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اتنی بے بسی کہ باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھ رہے ہیں، اور سید سجاد میرے بابا ہاتھوں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیا، گلے میں توق خاردار، باپ کو نو کے نیزہ پر دیکھ رہا ہے۔ بے بسی کا عالم ہے کہ کچھ نہیں کر پاتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر